بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب ہم واپس کیسے توبہ کریں، ہم ایسی کون سی توبہ کریں کہ ہمارے وہ سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں؟ ان کے لیے کوئی رہنمائی ہے ایسی؟ یقیناً اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو ایسی جو نصیحت آموز ہو۔ جب انسان ایسی توبہ کرے گا جو اس کے لیے نصیحت آموز ہو، وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرے گا، تو پھر وہ جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہیں ہوگا، جیسا بھی گناہ گار ہوگا اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جیسے میں ایک واقعہ جلدی سے آپ کے آگے بیان کر دوں، امام بحقی نے اس کو نقل کیا۔ ایک نوجوان تھا، ہمیشہ گناہ کیا کرتا، ہمیشہ گناہوں کی زندگی گزارا کرتا۔ اس کا چچا اس کو تلقین کرتا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، وہ نہ سنتا، گناہوں میں رہتا۔ آخر جوانی میں اس پہ ایک ایسا مرض آیا کہ وہ موت کے بستر پہ پڑ گیا۔ چچا نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، تم میری نہیں سنتے تھے، اب دیکھو وقت آخر آ گیا، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وہی جو آپ نے پہلے سوال کیا اس سے بھی لیٹ ہے کہ عذاب کے متعلق، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تمہارے لیے کوئی بخشش کی صورت نہیں۔ اس نے کہا کہ اب اگر میں توبہ کر لوں، کہا اب بہت دیر ہو گئی۔ کہا کہ اچھا اگر میرا اللہ میری جنت یا جہنم کا فیصلہ میری ماں پہ چھوڑ دے تو میری ماں کیا کرے گی؟ کہا وہ تو تمہاری ماں ہے، تمہیں جنت ہی دے گی۔ تو کہا پھر میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ امام باقی نقل کرتے ہیں اس کے چچا نے کہا جب میں نے اس کی قبر میں اس کو رکھا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اس کی قبر اللہ کے نور سے منور ہو چکی ہے اور اللہ اس کو معاف فرما چکا ہے۔ جب کوئی اس انداز میں توبہ کرے گا اللہ اس کو توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حدیث قدسی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھ سے مانگ، میرے آگے ہاتھ پھیلا، جب تو مجھ سے سوال کرے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہیں یا زمین کی وسعتوں تک ہیں، جب تو مجھ سے گناہ کی معافی مانگے گا، جب تو مجھ سے سوال کرے گا تو میں تجھے عطا فرماؤں گا، اور جب تک تو مجھ سے سوال کرے گا تب تک میں تجھے عطا فرماتا رہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو جیسا بھی گناہ گار ہوا جب توبۃ نصوحا کر کے اللہ کریم کے حضور حاضر ہوگا، حقوق العباد کی اس کو لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی، جب وہ توبۃ نصوحا کر کے اللہ کریم کے حضور حاضر ہوگا اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا۔ ایک ہمیں یوں بھی منظر نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، تیرے دین کی تبلیغ بھی کرتا رہا، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تو لوگوں کو دنیا میں میری رحمت سے مایوس کرتا تھا نا، آج تو میری رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بہت کریم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ایک عرابی نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے لینا ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیے گا حساب کس نے لینا ہے؟ کہا اللہ نے لینا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ حساب لے گا پھر تو میں بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں وہ کریم ہے، جب کریم سے توبہ کر لو پھر وہ تولتا نہیں ہے بلکہ معاف فرماتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر تو ہم نے بخشے جانا ہے۔ اللہ